اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بذات کل من لکا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کو عنوان ہے گروہ جنیدیہ و نوریہ۔ گروہ جنیدیہ و نوریہ۔ اس گروہ کا تعلق حضرت ابو قاسم جنید بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ یہ وہ بلند ہستی ہے کہ انہیں ان کے ہم مثل ہم چشم طاؤس العلماء کہتے ہیں۔ طاؤس العلماء کہتے ہیں۔ اپنی جماعت کے سربراہ، سردار اور امام الائمہ تھے۔ آپ کا مسلک صحوح تھا اور یہ طفیلی مسلک کے خلاف ہے، اور یہ طفیلی تیفوری مسلک کے خلاف ہے۔ اور اگرچہ اور بھی بہت سا اختلاف ہے، صوفیہ کرام میں معروف ترین مسلک جنیدی ہے۔ ہمارے تمام مشائخ کرام اسی مسلک سے گزرے ہیں۔ حکایتوں میں ملتا ہے کہ جب حسن بن منصور حلاج اپنے غلبہ حال میں عمرو بن عثمان سے بیزار ہو کر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ عرض کی، فیض صحبت سے مستفید ہونے کے لیے۔ آپ نے فرمایا، ہمارے یہاں مجنونوں کے لیے کوئی صحبت نہیں، صحبت کے لیے صحت چاہیے۔ اگر تم آفتوں میں رہ کر ہماری صحبت میں رہو گے تو سہل بن تستری رحمۃ اللہ علیہ اور عمرو بن عثمان کی سی صحبت ہوگی۔ حسن بن منصور بولے، حضور، صحو و شکر بندہ کی دو صفتیں ہیں۔ جب تک بندہ میں یہ دو صفتیں باقی ہیں وہ اپنے رب سے محجوب ہے، اور جب اوصاف عہد فنا ہو گئے تو مشاہدہ جمال حاصل ہو گیا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابن منصور، تم صحو اور شکر کے مسئلہ پر غلطی پر ہو۔ صحو اور شکر میں اختلاف نہیں، بلکہ صحو سے مراد صحت حال ہے اپنے رب کے ساتھ، اور شکر سے مراد فرط شوق اور عنایت محبت ہے اپنے رب کے ساتھ۔ اور یہ دونوں کیفیتیں صفت کے تحت اور اکتساب خلق کے ساتھ صحیح نہیں۔ اور ابن منصور، ہمیں تمہارے کلام میں فضول زیادہ نظر آتا ہے اور تمہاری عبارات بے معنی ہیں۔ گروہ نوریہ کا تعلق حضرت ابو حسن احمد
نوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ یہ زبردست عالم اور اہل تصوف کے صدر علماء تھے۔ روشن مناقب اور واضح دلائل کی وجہ سے آپ نور کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ کا مسلک تصوف میں پسندیدہ ہے۔ آپ کے مسلک میں فقر کو فضیلت حاصل ہے۔ آپ کے مسلک میں فقر کو فضیلت حاصل ہے اور باقی تمام معاملات جنیدیہ کے موافق ہیں۔ آپ کے طریقوں میں نادر و عجیب طریقہ یہ ہے کہ صحبت میں صاحب صحبت کو کے حق میں ایثار کرے اور اپنے حق کو قربان کرے اور اس کے بغیر صحبت اختیار کرے تو یہ حرام ہے، اور فرماتے ہیں کہ صحبت درویشوں پر فرض ہے اور عزلت نشینی بری چیز ہے، اور ایثار صاحب صحبت پر کرنا فرض۔ چنانچہ مروی ہے کہ فرمایا عزلت نشینی سے پرہیز کرو کہ اس میں شیطان کے ساتھ مقارنت ہوتی ہے، اور صحبت صاحب صحبت سے لازم دیکھو کہ صاحبان درگاہ کی صحبت میں اللہ کی رضا ہے، اور اس حکم کی پیروی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور ارشاد فرمایا، درگزر فرمانا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور بھلائی کا حکم فرماؤ اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ میرے شیخ جو مذہب جنیدی کے متبع تھے، سکر بازیچۂ اطفال ہے، سکر بازیچۂ اطفال ہے اور شہر میدان مردان۔ اور میں علی بن عثمان جلابی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں کہ اپنے شیخ کی موافقت پر کمال صاحب سکر و سہو ہے، اور کم ترین درجہ سہو کا یہ ہے کہ صاحب سہو صفات بشریہ کے دیکھنے سے دور ہو جاتا ہے، تو وہ سہو جو آفت دکھاتا ہے اس سکر سے بہتر ہے جو عین آفات ہے۔ حضرت عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حکایت ہے کہ آپ نے ابتدائے حال میں 20 سال عزلت نشینی فرمائی اور ایسے جنگلوں میں رہے جہاں انسان کا احساس بھی نہ ہو، حتیٰ کہ بوجہ مشقت مجاہدہ آپ کا جسم گھل گیا اور چشمہائے مبارک سوئی کے ناکہ کی رہ گئی اور انسانی شبیہ بدل گئی۔ 20 سال کے بعد حکم آیا کہ اب انسانوں میں صحبت کرو۔ آپ نے اپنے دل میں کہا
کہ ابتدائے صحبت اللہ کے بندوں اور محبوبوں سے کرنی چاہیے تاکہ برکت ہو۔ آپ نے مکہ معظمہ کا قصد کیا، مشائق مکہ کو اپنے کشف سے آپ کی آمد کا علم ہو گیا تو وہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ ناظرین، یہ مضمون تھا گروج نیدیہ و نوریہ۔ یقیناً اس سے آپ کو استفادہ ہوگا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔